اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہیں بیزاری کی تجھ سے، اور البتہ آخرت بہتر ہے تیرے لیے دنیا سے، اور البتہ ان قریب دے گا تجھے تیرا رب، پھر تو راضی ہو جائے گا۔ کیا نہیں پایا تجھے یتیم، پھر جگہ دی تجھے، اور پایا تجھے بے خبر، پھر ہدایت دی تجھے، اور پایا تجھے تنگ دست، پھر تونگر بنایا۔ پس باقی یتیم پھر سختی نہ کر اس پر، اور باقی سوال کرنے والا پھر غصہ نہ کر اس پر، اور باقی اپنے رب کے نعمت کو پس بیان کر۔ یہ صورت ضحیٰ کا ترجمہ ہے۔ اس صورت کے شان نزول میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کفار کا وفد آیا اور 3 سوالات کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جواب دوں گا، انشاءاللہ بھول گیا تھا۔ ایک سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے، ذوالقرنین کیا ہے، اور اصحاب کہف کیا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جواب دوں گا۔ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وہی بند ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق 12 دن، ایک روایت کے مطابق 15 دن، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک وہی بند ہو گئی۔ کفار نے، لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مذاقیں شروع کی کہ اب اس کی رہنمائی نہیں ہوتی، پہلے کوئی اس کی رہنمائی کرتا تھا لیکن اب اس کی کوئی رہنمائی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام جمیلہ نے طعنہ دیا۔ ابو لہب کی گھر والی تھی ام جمیلہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی تھی۔ قد ترکک شیطانک،
تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم پہنچا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ بعض کتب احادیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے چوٹ لگ گیا تھا، انگلی میں، انگلی زخمی ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو خطاب کیا، اللہ کے راستے میں تجھے چوٹ لگ گیا، تیرے زخم کا مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ کے راستے میں۔ تو وہی بند ہو گئی۔ اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرتبے میں تہجد پر اٹھ نہ سکے، پھر وہی بند ہو گئی۔ بہرحال یہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے حوالے سے کہ نیک بندوں کی اچھائیاں مقرب بندوں کے لیے برائیاں ہوتی ہیں، اور آدمی کرے عوام الناس میں سے تو وہ اچھائی ہے، اگر مقرب بندہ کرے تو اس کے لیے برائی شمار ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے استاد اور پیر مرشد حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ کسی جگہ پر، کسی اور علاقے میں استاد کہیں بیٹھا ہو اور لوگ آئیں اس کو سلام کریں، السلام علیکم، تو استاد کے دل میں یہ آئے گا تو یہ بندے اچھے ہیں، سلام کر کے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ باشرہ آدمی ہے، مسلمان ہے، سلام کر کے جا رہے ہیں۔ اگر اس کا قریبی شاگرد آیا اور اس نے بھی لوگوں کی طرح السلام علیکم کہہ کر کے اور چلا گیا، تو استاد یہ سمجھے گا کہ یہ نالائق ہے، منحوس ہے، کہ آیا ہی نہیں، پوچھا نہیں کیسے آئے، کہاں جانا ہے، تو خدمت کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، بات ہی نہیں کی، اوروں کی طرح ہی چلا گیا۔ اب وہی کام جو اور لوگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے تعریف ہے، اگر مقرب بندہ، قریبی بندہ وہ کام کرے تو اس کی برائی ہے۔ اب انشاءاللہ لوگ ہم دن رات میں کئی مرتبہ نہیں کرتے، لیکن پکڑ مواخذہ نہیں ہوتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھول گیا، وہ بھی بھول گیا، مواخذہ ہوا، کیونکہ ان کا درجہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، وہ مقرب ہے۔ اسی طرح انگلی کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں چوٹ لگ گئی تو کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ اب یہ بندہ، کوئی اور یہ بندہ یہ الفاظ کہے تو اس کا شان ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی اچھائی ہے، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تو اللہ پاک نے مواخذہ کیا کہ آپ کا تو میرے ساتھ تعلق گہرا ہے، آپ مجھ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اور اللہ پاک ہر چیز آپ کو دے دے۔ اسی لیے مواخذہ ہوا۔ یا پھر تہجد پر نہ اٹھ سکے، وہی بند ہو گئی، مواخذہ ہو گیا۔ ہمارے جیسے لوگ تہجد پڑھتے نہیں،
مواخذہ کبھی بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے رسول ایک مرتبہ بھول گیا تو مواخذہ ہوا. یہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین.